آج یا رحمانوں کا ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ چھپڑ پھاڑ کر دولت ملے گی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے۔ یہ وہ عمل ہے یا رحمانوں کا کہ جسے پڑھنے والا ساتھیوں بھائیوں بہنوں کبھی دکھ تکلیف پریشانی کا شکوہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے، کوئی روٹھا ہوا جا چکا ہے، کوئی دشمن پیچھے لگا ہوا ہے یا لاکھوں کا قرضہ ہے، اگر چاہتے ہو کہ کوئی ایسا عمل مل جائے، یوٹیوب پر ویڈیو کلک کر کر کے تھک گئے ہو، تو آج تمہیں خدا کا واسطہ صرف 1 منٹ کا یہ عمل اپنی زندگی میں چلتے پھرتے یا رحمانوں کا پڑھ لینا، رب راضی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ خزانوں کے منہ کھل جائیں گے، ہر بیماری جسم کے کونے کونے میں پھنسی ہوئی بڑی سے بڑی بیماریاں ختم کر دے گا عمل انشاءاللہ۔ یہ عمل وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن پر بد نظر کے اثرات ہیں، یہ وہی بد نظر ہے، یاد رکھیے گا، جس نے آپ کی گھر گھرستی کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ وہی بد نظر ہے جو آپ کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں کبھی ترقی نہیں کرنے دے گی، بیماریوں میں ڈالے رکھے گی، پریشانیوں میں ڈالے رکھے گی۔ کسی بھی اپنے یا پرائے کی ایسی گندی نظر ہوگی جو آپ کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ آپ نے اس عمل کو پڑھ کے نظر بد کا خاتمہ کرنا ہے، آپ نے اس عمل کو پڑھ کے اپنی بیماریوں کا خاتمہ کرنا ہے، آپ نے اس عمل کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدلنا ہے۔ وظائف اگر آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار پڑھے ہیں تو آج اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لینا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے یا رحمانوں کا۔ اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ سچا عمل ہے جو مشکلوں کو فوری طور پر ٹال دیتا ہے۔ یا رحمان وہ ہستی ہے جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، وہ بندے کے گناہوں کو اس کی توبہ سے پہلے بھی معاف کرنے کو تیار رہتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو رحمت کی ایسی بارش برساتا ہے کہ اس کے سارے زخم بھر جاتے ہیں۔ یا رحمان کی محبت ایسی ہے کہ جب بندہ سب سے مایوس ہو کر اسی کے در پر آتا ہے تو وہ نہ صرف اسے قبول کرتا ہے بلکہ اس کی زندگی میں سکون اور برکت بھر دیتا ہے۔ وہ ہمیں ہماری کمزوریوں سمیت قبول کرتا ہے، ہمیں وہ بھی عطا کرتا ہے جو ہم مانگ نہیں سکتے، اور وہ بھی معاف کر دیتا ہے جو ہم بھول چکے ہوتے ہیں۔ یہی رحمان کی شان ہے کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں تب بھی اس کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یا رحمان کی رحمت ایسی ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو ہماری زبان سے نکلنے سے پہلے سن لیتا ہے، اور ہمارے آنسوؤں کو ہمارے گالوں پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے، اور ہمارے دلوں کے حال کو ہم سے بہتر جانتا ہے، اور ہماری خاموشیوں میں بھی ہماری فریاد سن لیتا ہے۔ جب دنیا ہمیں ٹھکرا دے، جب اپنے بیگانے بن جائیں، جب راستے دھندلے ہو جائیں اور امید کی کوئی کرن باقی نہ رہے، تب یا رحمان اپنی رحمت سے روشنی عطا کرتا ہے۔ وہ مایوس دلوں کو سہارا دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے خوابوں کو جوڑ دیتا ہے، اور اندھیروں میں بھی اپنی رحمت کی روشنی بکھیر دیتا ہے۔ یا رحمان کی محبت وہ ہے جو ہمیں ہماری خطاؤں کے باوجود اپناتی ہے، جو ہمیں گرنے نہیں دیتی، جو ہماری بے بسی کو طاقت میں بدل دیتی ہے۔ اس کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، بس ہمیں اس پر یقین رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو آج ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، مشکل وقت ہے، مالی پریشانی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، یا پوری دنیا نے اگر تمہیں ٹھکرا دیا ہے، خدا را اس عمل کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدل لو۔ یہ عمل اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے، یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا ایسا عمل ہے جس کو پڑھتے ہی ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ ظالم سے ظالم شخص جتنا شدید ظالم ہے، شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، کوئی ظلم کرنے والا ہے، اور ظالم ایسا ظالم ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ اگر آپ کی کوئی بیٹی سسرال میں کسی غلط بندوں کے، غلط سسرالیوں کے ہتھے چڑھ گئی، غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے، تو یقین مانیے یہ عمل اپنی بیٹی کو بتا کر دیکھ لیں، سارے لوگ اس کے قدموں میں گر جائیں گے، کیونکہ یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کو رب کا دوست، رب کا لاڈلا بنا دیتا ہے۔ یا رحمان کے پڑھنے والا رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور رب کے قریب جو ہو جاتا ہے رب کا دوست بن جاتا ہے۔ تو مجال ہے کوئی ظلم کر کے چلا جائے، مجال ہے کوئی دشمنی کر کے چلا جائے، مجال ہے کوئی نظر بد لگا کے چلا جائے، ساری بیماریاں، پریشانیاں، قرضے، غربت، غریبی، تنگدستی کا جھٹکوں میں خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک جھٹکے میں ہر بیماری پڑھتے ہی جسم کے کونے کونے سے نکل جاتی ہے۔ یہ عمل ایسا روحانی عمل ہے، یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا ایسا سچا عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں رہا۔ اگر آج آپ بھی دوستوں
حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیلانی سے روحانی مدد حاصل کرنے کے ایک خاص وظیفے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے یا رحمانوں کا، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس عمل کو پڑھتے ہی شاہ بغداد انسان کی داد رسی کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں خطب عدال سالک عقبہ نقبہ درویش اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف القابات سے نوازا ہے۔ لوگ انہیں محبوب سبحانی، غوث الاعظم محی الدین، غوث الثقلین، غوث سمدانی اور غوث پاک پیران پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اپنے والد گرامی کی جانب سے حسنی جبکہ والدہ ماجدہ کی جانب سے حسینی سید ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں اور روحانیت کے ایک بڑے مقام پر تشریف فرما ہیں۔ آپ فیض و برکات کا سر چشمہ ہیں اور اولیاء اللہ کے قریب ایک مشل راہ بھی ہیں۔ روحانی مدد حاصل کرنے کا جو طریقہ ہم تک پہنچا ہے وہ سلطان العارفین سقی سلطان باہو کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر آپ روحانیت میں حضور غوث پاک غوث اعظم سے فیض کے طالب ہیں یا اپنی دنیاوی مشکلات کا حل چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ آپ نے ہر حال میں پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کی ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ عمل وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کے گھروں میں اس وقت فاقے ہیں، جن کے گھر میں غربت ہے، غریبی ہے، رشتوں کی تنگی، خاص طور پر وہ میری بہنیں جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے۔ رشتے آتے ہیں، من پسند رشتے، لیکن دیکھ کر چلے جاتے ہیں، یا آتے ہیں تو پھر وہ آپ کی پسند کے نہیں ہوتے، یا پھر بالکل ہی نہیں آتے کسی بھی وجہ سے۔ یا آپ کا جہاں پر خواب ہے میری بہنیں کہ جہاں پر شادی کرنا چاہتی ہیں وہی مقام ملے گا انشاءاللہ، جہاں دل کی خواہش ہوگی وہ خواہش پوری کر دے گا یہ عمل، کیونکہ یہ رب کا لاڈلا عمل ہے۔ اب عمل سمجھانے لگا ہوں۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، عمل کو اچھی طرح سمجھیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے، بالکل سکون سے، اور سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، اور ایسے وقت میں اس عمل کو پڑھیے گا کہ جب فارغ ہو، فری ہو، جلد بازی بھاگا بھاگی میں نہ پڑھیے گا۔ درود پاک آپ نے کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف یعنی صلاۃ السلام کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بارے میں ساتھیو، بھائی بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم دعا کرتے ہیں لیکن قبولیت میں دیر ہوتی ہے تو ہمیں درود شریف کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ درود وہ واحد ذکر ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ حضرت ابی بن قعب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر میں اپنی ساری دعائیں آپ پر درود بھیجنے میں لگا دوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہاری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ یعنی اگر دل میں آپ کے بے سکونی ہو، مسائل بڑھ رہے ہوں، تو بس کثرت سے درود شریف پڑھو، اللہ ہر پریشانی سے نکال دے گا۔ تو ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجے گا۔ تو سوچو، اگر درود پاک پڑھنے والا قیامت میں سب سے زیادہ نبی کے قریب ہوگا تو دنیا میں بھی وہ نبی کی خاص رحمتوں کے سائے میں ہوگا۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک درود کے بدلے اللہ کی 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجے بلند۔ اگر زندگی میں سکون، برکتیں، مغفرت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت چاہیے تو بس درود شریف کو اپنا معمور بنا لو۔ یہ وہ عبادات ہیں جس سے کوئی کمی نہیں، کوئی مایوسی نہیں، بس خیر ہی خیر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آپ نے کوئی بھی درود شریف پڑھ لینا ہے
کوئی سا بھی پڑھ لیں جو یاد ہو اور فوری طور پر حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں. حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں. جو بھی حاجتیں ہوں، جو بھی مرادیں ہوں، ذاتی مکان آج چاہیے تو اس کے لیے پڑھ لینا. کئی ایسی میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کرائے کے مکان میں گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں. پہلی تاریخ آتی ہے اور سر پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہاں سے دیں، غموں کے مارو، دکھوں کے مارو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ رب کی ذات بیٹھی ہے کرم نوازی کرنے کے لیے. کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے 150 200 500 1000 کے لیے؟ کب تک جھوٹ بولو گے؟ کب تک اپنے جھوٹے سچے مسئلے لوگوں کے آگے پیش کرتے رہو گے؟ آج اس رب کے آگے بیٹھ جاؤ یا رحمان کا وظیفہ پڑھنے کے لیے. اس عمل کا ایک ایک وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے، یقین مانیے. اس عمل کو پڑھتے ہی آپ لوگ مستجاب الدعوات بن جائیں گے. پھر رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، یقین مانیے رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈالتے چلے جائیں گے. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 3 وظائف پر مشتمل ہے پورا عمل. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھ لیا، حاجتوں مرادوں کی نیت کر لی تو فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا پہلا وظیفہ الحمدللہ رب العالمین، یہ صرف چھوٹی سی آیت آپ نے پڑھنی ہے. جتنا میں نے پڑھ کے بتایا یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک مکمل فلسفہ ہے، ایک تسلی اور دل کو سکون دینے والی سب سے حسین حقیقت ہے. یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر حال میں شکر کرنا اصل ایمان ہے. اگر خوشی ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اگر آزمائش ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ وہی تو رب ہے، یعنی پالنے والا، سنوارنے والا، نگہبانی کرنے والا. یہ آیت دل کو چھو جاتی ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ صرف رب نہیں بلکہ رب العالمین ہے، یعنی صرف انسانوں کا نہیں بلکہ ہر ذرے، ہر مخلوق، ہر نظام کا رب ہے. وہی ستاروں کو چمک دیتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، سمندروں کو گہرا بناتا ہے، اور وہی میرے دل کی دھڑکنوں کو بھی قابو میں رکھتا ہے. جب کوئی پریشان آئے، کوئی دکھوں کا مارا آئے، کوئی دکھ ستائے تو بس دل سے کہو الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ اگر وہ رب ہے تو وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اور جب ہم اس کی ربوبیت کو مان کر شکر کریں گے تو وہ ہمیں ایسے نوازے گا جیسے کبھی ہم نے سوچا بھی نہ ہو. تو دوستو، آج کے اس معجزاتی عمل میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے اپنی تمام حاجتوں و مرادوں کو دل میں رکھتے ہوئے پڑھتے جائیے گا. الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا. اس ترتیب سے پڑھتے جائیے گا اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں و مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے جائیے گا. ساتھیوں، بھائیو بہنوں، یقین کریں آج مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی. صرف آپ نے 100 مرتبہ پوری ایک تسبیح درود شریف پڑھ لیا، حاجت و مرادوں کی نیت کر لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پوری ایک تسبیح الحمدللہ رب العالمین کی پڑھ لیجئے گا. جب پوری ایک تسبیح پڑھ لی جائے تو اب آپ نے فوری طور پر 100 بار الحمدللہ رب العالمین جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے تو اب آپ نے اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سے پڑھنا ہے. اور اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے. سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی مگر بے حد گہری اور محبت بھری صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کی بشارت دی ہے، جو انتہائی بھلائی اور برکت کا سمندر ہے. لیکن سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والی بات یہ ہے، کوثر نہ صرف جنت میں ایک نہر کا نام ہے بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور امت کو ان کی کثرت کا بھی اشارہ ہے. جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کا نام مٹ جائے گا، تو اللہ نے جواب میں یہ سورت نازل فرمائی کہ نہیں نبی، اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی آپ کا نام ہمیشہ باقی رہے گا، آپ کی اولاد کی برکت سے آپ کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا، اور سب سے بڑی بات آپ کی امت کبھی ختم نہیں ہوگی. آج دیکھو میرے بھائیوں میری بہنوں، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر نعوذ باللہ کہتے تھے اور خود تاریخ سے مٹ گئے وہ، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہر اذان میں، ہر دل میں، ہر نماز میں، ہر زبان پر زندہ رہے گا اور زندہ ہے انشاءاللہ. یہ صورت ایک خالص محبت کا پیغام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا.
اور اس میں ہم سب کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں سے ہیں، اور اگر ہم سچائی پر قائم رہے، صبر کریں اور اللہ کے لیے نماز و قربانی کریں تو ہمیں بھی کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ تو آپ نے آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے سب کچھ مانگ لیجئے گا انشاءاللہ۔ آج تمہاری خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ آج اس عمل کو پڑھنے والا اگر ساتھیوں بھائیوں بہنوں تھک چکا ہے وظائف پڑھ پڑھ کے، پیروں فقیروں کے جعلی باباؤں کے پاس جا جا کر تھک چکا ہے، آج تمام جعلی باباؤں کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ آج تمہیں یہ عمل اگر ساتھیوں بھائیوں بہنوں اثر نہ کرے تو پھر مجھے کہنا، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو اسی عمل کو پانی پر استعمال کر لیں۔ جیسے ہی یہ عمل پڑھ لیں، پانی پر دم کر کے آپ لوگ پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس عمل پر، اور ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پانی پر کریں گے تو یہ پانی اگر آپ پڑھ لیا اس عمل کو، پانی پر دم کر کے اپنی دکان پر چھڑک دیں، پانی پر دم کر کے اپنے گھروں میں چھڑک دیں، پانی پر دم کر کے خود بیمار کو پلا دیں، خود پی لیں، کسی قرضوں میں ڈوبے ہو کو پلا دیں۔ ضروری نہیں کہ پانی پر کریں، لیکن پانی میں کریں گے تو اس کے الگ ہی فائدے ہو جائیں گے، اور ویسے بھی پڑھیں گے تو اس کے کمالات معجزات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس پانی کو اگر آپ نے دکان پر اپنی چھڑک دیا یا کسی ایسی کاروباری جگہ پر چھڑک دیا، یا ساتھیوں بھائی بہنوں اپنے گھر میں چھڑک دو، آپ کے گھر میں جتنی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اگر آپ کو جاب چاہیے آپ اس پانی کو پی لو۔ آپ کو رشتوں کے طلبگار ہیں، آپ پر قرضہ ہے، آپ پر بیماری ہے، آپ نے اس حال میں ہر مسئلے میں، ہر حاجت کے لیے اپنے گھر میں بھی چھڑکیں اور خود بھی پئیں۔ یقین کیجئے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور اپنے کاروباری جگہ پر بھی چھڑک دیں، اس کو پی بھی لیں، اس کو کاروباری جگہ پر بھی چھڑکیں، اپنے گھر میں بھی چھڑکیں۔ یقین کریں معجزات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے اس عمل میں صرف اور صرف 21 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب 21 بار سورہ کوثر کمپلیٹ ہو جائے، جب 21 ٹائم سورہ کوثر بھی پڑھ لیں تو دوستو عمل کا آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ آج آپ نے اس عمل میں جیسے ہی یا رحمانو پڑھتے جائیں گے تو عرش پر بیٹھا رب راضی ہو جائے گا۔ تمام فرشتے آپ کی سفارشیں کروائیں گے رب کے حضور پیش ہو کر۔ جب یہ تیسرا وظیفہ آپ لوگ شامل کریں گے، فرشتے رب کے حضور پیش ہو جائیں گے، آپ کی سفارشیں کروائیں گے، کہیں گے رب کریم یہ بڑا پریشان ہے، یہ بڑا تنگ دست ہے، اس کے بڑے مسائل ہیں، یہ دکھوں کا مارا ہے، یہ غموں کا مارا ہے، یہ غموں اور دکھوں میں چور چور ہے میرے مولا، دنیا نے سب نے اس کو چھوڑ دیا ہے مولا، تجھ سے مدد مانگ رہا ہے میرے مولا، میرے مولا آپ سے التجا کر رہا ہے، میرے مولا آپ سے کرم کی بھیک مانگ رہا ہے، میرے مولا اس پر کرم کی ایک نظر کر دیں، اس کی خالی جھولیوں کو الماریوں کو بھر دیں، یہ بڑا پریشان ہے میرے مولا، ساری دنیا نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ تو آج آپ نے اس معجزاتی عمل میں اس عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ یا رحمانو پڑھتے جانا ہے، اور رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، تھوڑا نہیں، آج سب کچھ مانگ لیجیے گا۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مسائل ہو، رب کے سامنے کھلی کتاب رکھ کے بیٹھ جائیے گا۔ یا رحمانو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نہایت عظیم نام ہے۔ یا رحمان عربی زبان کا لفظ ہے جو رحمت سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا، وہ ذات جس کی رحمت پر ہر چیز محیط ہے۔ رحمان اور رحیم میں فرق، اللہ تعالیٰ کے دو مشہور صفاتی نام ہیں۔ الرحمن وہ ذات ہے جس کی رحمت عام ہے، جو مخلوق کے ہر فرد پر بلا تقریق مہربانی ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، اچھا ہو یا برا، اس کی رحمت سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ الرحیم وہ ذات ہے جو خاص طور پر اپنے بندوں پر، خصوصاً ایمان والوں پر ہمیشہ کے لیے اپنی خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یا رحمان ساتھیو بھائیو بہنوں، ایک ماں اپنے بچے کو کتنا پیار کرے گی، اللہ کی رحمت اس ماں کی محبت سے بھی زیادہ کہیں زیادہ ہے۔ بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو یا رحمان اسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں اور کوئی راستہ نظر نہ آئے، تب بھی یا رحمان کی رحمت امید کا آخری دروازہ کھول دیتی ہے، اور وہ وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو، چاہے ہم سمجھے یا نہ سمجھے، کیونکہ وہ سب سے بڑا مہربان ہے۔ جب بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے تو یا رحمان 10 قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے۔
جب بندہ چل کر آتا ہے تو یا رحمان دوڑ کر آتا ہے. یعنی رحمان کی شان ہے کہ جب دنیا ہمیں بھول جائے تب بھی وہ یاد رکھتا ہے, جب سب ساتھ چھوڑ دے تب بھی وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا. ہمارے صرف اس رحمت پر بھروسہ رکھنا, کیونکہ وہ کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں چھوڑتا. تو آج آپ نے اس مجرب ترین عمل میں پڑھتے جانا ہے یا رحمان یا رحمان یا رحمان. اور دوستو, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, یا رحمان کا وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں, تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں, پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا. انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے. انشاءاللہ خالی جھولیاں, خالی الماریاں فوراً بھر جائیں گی. آج ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, آج آپ کو وہ سینے کا راز بتا دیا ہے, یا رحمان کا وہ عمل بتا دیا ہے. آپ نے ایسے وقت میں اس عمل کو پڑھنا ہے. اس عمل کی اجازت سب کو ہے. بس آپ کے لیے بڑی محنت مشقت سے یہ سچا وظیفہ لے کر آئے ہیں. تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اگر ایک لائک کر دیں گے تو باقی آپ کی مرضی ہے. کوئی زور زبردستی نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو اجازت تب دی جائے گی کہ لائک کریں گے. نہیں, اجازت عام ہے. اگر آپ کرنا چاہیں تو کر دیں لائک, نہیں تو کوئی پابندی نہیں. اپنا پیارا سا نام کامنٹس میں اگر لکھنا چاہیں, اور اللہ پاک کا کوئی بھی نام کامنٹس میں لکھنا مت بھولیے گا. بھلے اپنا نام لکھیں نہ لکھیں, لیکن اللہ کا نام ہمیشہ رہنا چاہیے. بس اسی لیے میں یہ شرط ہے کہ آپ نے نام لکھنا ہے. اگر جو نہ لکھنا جانتا ہو تو پھر اسے اجازت عام ہے, کیونکہ اللہ کا نام میں چاہتا ہوں ہر جگہ پھیل جائے. ہم تو مٹ جائیں گے لیکن اللہ کا نام ہر جگہ ہونا چاہیے. تو آپ نے اللہ کا نام ضرور لکھنا ہے کامنٹس میں اگر لکھنا چاہیں تو. اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. آپ نے یہ شیئر ضرور کرنا ہے, کیونکہ یہ ویڈیو شیئر نہیں ہوگی نا ساتھیوں تو یہ ویڈیو اگر آگے جا ہی نہیں سکتی. اس پر پھر جو ہے وہ یوٹیوب کے الگورتھم میں بیٹھے گی نہیں. اور آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے, لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں, لوگ دیکھیں, تو اس کو شیئر ضرور کریں اور لائک کریں گے تو بھی یہ ویڈیو آگے جائے گی انشاءاللہ. تو یا رحمانو کا وظیفہ آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے, 100 دانے والی. 100 دانے والی ایک تسبیح پڑھیے گا, آخر میں درود شریف پڑھیے گا اور اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیے گا. اور پھر آپ کو جو پانی والا سلسلہ بتایا, پانی پر دم کر کے آپ چاہیں تو اس پانی کو کسی کولر مٹکے میں اسٹور بھی کر سکتے ہیں, اور پھر جتنے دن تک چاہے اس پانی کو استعمال کریں. اور پھر اس پانی میں اور پانی ملاتے جائیں, دکانوں میں چھڑکتے جائیں, گھر میں چھڑکتے جائیں, بیماروں کو پلاتے جائیں. انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے. رب کریم نے چاہا تو ہر حاجت, ہر مراد پوری ہو جائے گی. دعا ہے رب کریم میرا سنانا, آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین.